تو آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں وہ ڈاکومنٹ جس کے تحت یہ اسپیشل کورٹ کے بجائے اسے ملٹری کورٹ کو کرنا ہے، اور وہ ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 1977، ایکٹ 10 آف 1977، پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 1977 and act further to amend the پاکستان آرمی ایکٹ 1952۔ یہ آپ کا ہے جو گیزٹ آف پاکستان ایکسٹرا آرڈینری پارٹ 1 30 اپریل 1977 کو یہ گیزٹ میں آیا۔ دا فالوئنگ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ received the assent of the President on the 30th April 1977 and is hereby published for general information۔ اس کے بعد لکھا ہے where it is expedient further to amend the Pakistan Army Act 1952 for the purpose herein after appearing, it is hereby enacted as follow۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ کمنسمنٹ اینڈ ڈیوریشن۔ دس ایکٹ از کالڈ بائی دا پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 1977۔ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے لکھتے پھر ہم نیچے آتے ہیں اور وہاں لکھا ہے امینڈمنٹ آف سیکشن 2 ایکٹ آف 1952 ان دا پاکستان آرمی ایکٹ 1950۔ وہی میں نے کہا وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد دا کلوز ڈی ان پیراگراف 2 آفٹر دا سیمی کولن ایٹ دا اینڈ ان دا ورڈ اور شیل بی ایڈیڈ اینڈ thereafter the following new paragraph shall be added، namely اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ این offense جو ہے punishable under sections میں 123 وہ بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوں گی، اینڈ دین اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965، اس کے بعد ہے ایکسپلوسو سبسٹینس ایکٹ 1908، اس کے بعد ہے ڈیفنس پاکستان آرڈیننس 1971، اینڈ دین اور اینی رول میڈ دیر انڈر آف اور دا ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973۔ یہ شامل کیا گیا کہ ہائی ٹریزن ایکٹ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے جو یہ امینڈمنٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ پورا پیراگراف کے بعد ہم آگے جائیں گے، اور اس میں آفٹر کلوز ڈی amended as aforesaid the following new clause shall be inserted، namely پھر یہ ڈی ہے person not otherwise subject to this act who are accused having done any act with intent to impair the efficiency or impeded the working of or to cause damage to۔ اس کے بعد اور بہت ساری باتیں نیچے آتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ جو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ certain offenses exclusively triable by a court martial notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1898, the Pakistan Army Act 1952, or any other law for the time being in force, the